الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں ایک آزمائش کے لیے بھیجا ہے. اس کا ایک امتحان ہوگا. کچھ لوگ کامیاب ہوں گے، کچھ لوگ ناکام ہوں گے. اصل کامیابی یہی ہے کہ آدمی آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں کامیابی حاصل کر لے. اور اصل ناکامی یہی ہے کہ آدمی آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں ناکام ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس چیز کو کئی جگہ پر بیان کیا ہے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان میں دو طرح کی صفات رکھی ہے. ایک صفت علمی ہے اور ایک صفت عملی ہے. یعنی ایک علم کی صفت ہے اور ایک عمل کی صفت ہے. ایمان تو آخرت کی کامیابی کے لیے شرط اول ہے، وہ تو لازم ہے ہی. اگر ایمان نہ ہو تو آخرت کی کامیابی کا تصور ہی نہیں. لیکن ایمان کے بعد دو چیزوں کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے. تو یہ صفات اللہ تعالیٰ نے انسان میں پیدا کی ہے. ایک صفت علم کی ہے اور ایک صفت عمل کی ہے. یہ خود اپنی جگہ پر ایک بحث کا موضوع رہا کہ علم مقدم ہے یا عمل مقدم ہے. یعنی علم کی اہمیت زیادہ ہے یا عمل کی اہمیت زیادہ ہے. ایک شیخ فرما رہے تھے کہ ہمارے پاس ایک صاحب آئے اور گفتگو چل پڑی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ عمل کی اہمیت زیادہ ہے. اور ہم نے کہا کہ علم کی اہمیت زیادہ ہے. انہوں نے اس کی وجہ میں بطور دلیل ایک حدیث پیش کی جس کے الفاظ ہیں من عمل بما علم. جس شخص نے عمل کیا اس پر جس کو اس نے جانا تو اس کے لیے یہ فضیلتیں ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ اس حدیث میں عمل مقدم ہے علم پر. پہلا لفظ آیا من عمل، جس نے عمل کیا. بعد میں آیا بما علم، اس پر جس کو اس نے حاصل کیا، جو علم اس نے حاصل کیا. تو عمل مقدم ہے، علم مؤخر ہے. پتہ چلا
عمل کا درجہ زیادہ بلند ہے علم کے مقابلے. یہ اس شخص کی دلیل تھی. ان شیخ نے کہا کہ آپ حدیث کو سمجھے ہی نہیں, آپ لکیر کے فقیر بنے ہو. حدیث کا ترجمہ ہے جس نے عمل کیا اس پر جس کو اس نے جانا, تو پتہ چلا کہ پہلے اس نے جانا, اس کے بعد اس پر عمل کیا, تو علم پہلے آیا, عمل بعد میں آیا. تو پتہ چلا کہ علم مقدم ہے عمل پر, علم آگے ہے عمل پر. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دو صفات انسان میں پیدا کی ہے, ایک علم کی صفت ہے اور ایک عمل کی صفت ہے. ایک صفت علمی اور ایک صفت عملی. صفت عملی یہ مظہر اخلاق ہے. صفت عملی کیا ہے؟ مظہر اخلاق ہے. یعنی جیسے آپ کے اخلاق ہوں گے ویسا علم عمل کا ظہور ہوگا. جیسے آپ کے اخلاق ہوں گے ویسے ہی عمل کا ظہور ہوگا, یعنی ویسے ہی عمل نکلیں گے. اگر آپ کے اخلاق اچھے ہیں تو آپ کا عمل بھی اچھا ہوگا. اگر آپ کے اخلاق صحیح نہیں ہیں تو آپ کا عمل بھی صحیح نہیں نکلے گا. انسان کی باطن کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کو اخلاق کہتے ہیں. انسان کی باطن کی, اندرون کی جو حالت ہوتی ہے, جو کیفیت ہوتی ہے, جو صفت ہوتی ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ اخلاق کہتے ہیں. اگر اندر کی حالات اچھے ہیں تو اخلاق اچھے ہیں, اگر اخلاق اچھے ہوں گے تو اعمال بھی اچھے ہوں گے. اگر اندر کی حالت خراب ہے تو اخلاق برے ہیں, اور جب اخلاق برے ہوں گے تو اعمال بھی برے ہوں گے. لازمی چیز ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی میں دنیا کی محبت حد سے زیادہ ہے. دنیا کی محبت حد سے زیادہ. یہ اس کا اپنا معاملہ اندر کا ہے, دل کا ہے. اس کے دل میں دنیا کی خواہش اور دنیا کی تمنا اور دنیا کی محبت حد سے زیادہ ہے. یہ ایک اس کا اخلاق ہے, اور اس کو برا اخلاق کہتے ہیں. دنیا کی زیادہ محبت یہ بری عادت ہے, برا اخلاق ہے. اب یہ جب برا اخلاق ہے تو اس سے اس صفت اور اس اخلاق کے ساتھ ظاہر ہونے والے اعمال کیسے ہوں گے؟ غلط ہوں گے. جیسے وہ دنیا حاصل کرنے میں حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرے گا, کیونکہ اس کو تو بس دنیا سمیٹنا ہے. اب اگر وہ حلال کے پیچھے جاتا ہے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مجھے زیادہ دنیا نہیں مل سکتی, تو پھر وہ حرام میں جائے گا. حلال حرام کی تمیز اس کی ختم ہو گئی. یہ جو اس نے حرام کا راستہ اختیار کیا یہ ہے عمل. یہ کیا ہے؟ وہ سودی لائن میں چلا گیا, وہ جواری بن گیا, وہ لوگوں کو دھوکہ دے کر مال حاصل کرنے والا بن گیا, وہ لوگوں کے حقوق مارنے والا بن گیا. یہ جو بہت سارے عمل ظاہر ہو رہے ہیں یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے اخلاق بگڑے ہوئے ہیں, اس کا باطن بگڑا ہوا ہے. تو اگر اخلاق خراب ہوں گے تو اعمال برے ظاہر ہوں گے. پھر وہ نماز بھی چھوڑے گا, اور پھر وہ بہت سارے دینی احکام کو قربان کرے گا. اپنے اس اندرونی خواہش اور جذبے محبت دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہر چیز کرے گا. تو یہ ایک ترتیب ہے. صفت عملی یہ مظہر اخلاق ہے. جیسا آپ کا اخلاق ہوگا ویسا ہی عمل ظاہر ہوگا.
علماء نے اس کا تجزیہ کیا، علماء نے اس کا تجزیہ کیا، پوسٹ مارٹم کیا، اس چیز کو اور زیادہ کھول کر سمجھایا۔ کیا تجزیہ کیا؟ صفت علمی اور صفت عملی، اور پھر صفت عملی میں صفت عملی مظہر اخلاق ہے، اس کا کیا تجزیہ کیا؟ تجزیہ یہ کیا کہ انسان کے اندر 3 طرح کی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ کتنی طرح کی صلاحیتیں ہوتی ہیں؟ 3 طرح کی۔ ایک صلاحیت عقل کی ہے، ایک صلاحیت شہوت کی ہے، اور ایک صلاحیت غضب کی ہے۔ 3 صلاحیت۔ صلاحیت عقل کا کیا مطلب ہے؟ کسی چیز کی حقیقت کو سمجھنے، پرکھنے، ٹٹولنے، جاننے اور اس کی حقیقت تک پہنچنے کی صلاحیت یہ اللہ نے عقل میں دی۔ عقل نہ ہو تو حقیقت کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ عقل ضروری ہے۔ عقل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسی سے انسان چیزوں کو جانتا ہے، پرکھتا ہے، سمجھتا ہے۔ تو عقل کی بڑی اہمیت۔ اب اگر اس عقل سے آپ کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کسی چیز کے بارے میں کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے، یہ چیز آپ کو کیسے پتا چلے گی؟ عقل سے۔ مضر ہے یا مفید ہے، کس چیز سے پتا چلے گی؟ عقل سے۔ نقصان دہ ہے یا نفع پہنچانے والی ہے، کس سے پتا چلے گی؟ عقل سے۔ یہ چیز کو جاننے والی چیز صلاحیت عقل ہے، عقل کی اہمیت۔ اب اگر مفید چیز ہے، فائدہ مند چیز ہے، نفع پہنچانے والی چیز ہے، تو انسان کیا چاہتا ہے؟ اس کو حاصل کرے، اس کی طرف بڑھے اور اس کو کسی بھی طریقے سے اپنے جھولے میں ڈالے۔ یہ جو صلاحیت ہے حاصل کرنے والی، اس صلاحیت کو کہتے ہیں قوت شہوانیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ قوت شہوانیہ۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو نقصان دہ بھی ہیں، مضر بھی ہیں، حق کے مقابلے میں باطل بھی ہیں، تو انسان اس سے بچنا چاہتا ہے، اس سے دور رہنا چاہتا ہے۔ تو ایک دفاعی قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایک ڈیفنس کی صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان میں رکھی ہے۔ جہاں حاصل کرنے کی صلاحیت ہے وہاں اس سے بچنے کی بھی اللہ نے صلاحیت دی ہے۔ اس صلاحیت کا نام کیا ہے؟ قوت غضبیہ۔ اس صلاحیت کا نام کیا ہے؟ قوت غضبیہ۔ بولتے نا بہت غضب میں آیا ہے، وہ غضب یہی ہے، قوت غضبیہ۔ تو 3 طرح کی صلاحیتیں ہوں گی، سمجھ میں نہ آئے تب بھی سن لیجیے۔ ایک صلاحیت تو یہ صلاحیت عقل۔ عقل نے فیصلہ کیا کہ بھئی یہ مفید چیز ہے، انسان چاہتا ہے حاصل کرے، اس حاصل کرنے والے جذبے کو کہتے ہیں قوت شہوانیہ۔ عقل نے بتایا نہیں نقصان دہ چیز ہے، اس سے دور رہو۔ ڈیفنس کی قوت بھی اللہ نے پیدا کی، اس قوت کو کہتے ہیں قوت غضبیہ۔ یہ عربی لفظ ہے۔ اب اگر کسی کے اندر عقل حد سے زیادہ ہو، بہت زیادہ ذکی، بہت زیادہ ذہین، حد سے زیادہ افراط ہے، تو ایسی کیفیت کو زجبرا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ بھئی یہ آدمی کنٹرول سے باہر ہے، اس کی عقل حد سے زیادہ، یہ کیفیت بھی اچھی نہیں، یہ کیفیت بھی اچھی نہیں۔ جتنے راہ راست سے ہٹے ہیں اور جتنے لوگوں نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، جو گمراہ ٹولوں کے امیر اور لیڈر بنے وہ اسی قسم کے لوگ تھے کہ ان کی عقل حد سے زیادہ تھی،
کنٹرول میں نہیں تھی. تو ظاہر سی بات ہے کہ جس آدمی کی عقل حد سے زیادہ ہو اس کی دماغ میں آپ سمجھ سکتے ہیں کیسی کیسی چیزیں آ سکتی ہے. اس نے قرآن لے کے بیٹھا، اب اس کو الگ الگ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہے. اس نے حدیث کو لے کر سوچنا سمجھنا شروع کیا، اس کو کچھ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے. کسی نے حدیث کا انکار کر دیا، کسی نے قرآن کا انکار کر دیا، اور کسی نے بہت سارے عقائد کا انکار کر دیا، یا اپنی طرف سے تفسیر کرنا شروع کر دیا، حدیث کے اپنی طرف سے معنی بیان کرنے شروع کر دیے، اپنی تشریحات اور اپنی تصریح کو ہی اس نے حق بولنا شروع. یہ چیزیں کیوں آئی؟ اس لیے کہ حد سے زیادہ عقل ہے. اس کے مقابلے میں بالکل اس کا برعکس کہ جتنی ضرورت ہے اتنی بھی عقل نہیں. جتنی ضرورت ہے اتنی بھی عقل نہیں ہے. اس کو سفاہت کہتے ہیں، اور ایسے شخص کو سفیہ کہتے ہیں، بیوقوف. ایسے لوگوں سے بہت دور رکھنے کا شریعت نے ہمیں حکم دیا. حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ بیوقوفوں کے پاس بیٹھنے سے بچو. بیوقوفوں کے پاس بیٹھنے سے بچو. یہ اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے آپ کو بیچ دے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بیوقوف دوست سے دانا دشمن بہتر ہے. بیوقوف دوست سے دانا یعنی عقل مند، دشمن بہتر ہے. تو یہ ایک درجہ ہے عقل کا صفاحت والا. ضرورت سے زیادہ عقل ہو وہ بھی مسئلہ، اور ضرورت کے بقدر بھی عقل نہیں وہ بھی مسئلہ. اور اس کے بیچ کا ایک راستہ ہے کہ جتنی ضرورت ہے اتنی عقل ہے. اس کو کہتے ہیں حکمت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حکمت. کہ بھائی اس کو حکمت کا درجہ ملا ہے. اب حکمت کے درجوں میں الگ الگ درجے ہوتے ہیں. کسی کے پاس حکمت کا درجہ اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، کسی کے پاس حکمت کا درجہ درمیانی درجے کا ہوتا ہے، اور کسی کے پاس ضرورت کے بغیر عدل نکلی لیکن نچلے درجے کا ہے وہ، لیکن ہے بھائی درمیانی درجہ، اعتدال والا درجہ. یہ پہلی صلاحیت عقل کی صلاحیت کی 3 تقسیم ہو گئی. حد سے بڑھ کر ہے زجبرہ، ضرورت سے بھی کم ہے سفاہت بیوقوفی، اور اگر ضرورت کے بقدر ہے جتنی چاہیے تو اس کو حکمت کہتے ہیں. دوسری جو صلاحیت تھی صلاحیت شہوانیہ، کسی چیز کو حاصل کرنے کی، اپنی خواہش کو پورا کرنے کی، اپنی ضرورت کو ہر حال میں حاصل کرنے کی، چیزوں کو حاصل کرنے کی، نفع چیز کو حاصل کرنے کی جو انسان کے اندر قوت رکھی گئی ہے، صلاحیت رکھی گئی ہے، اگر وہ حد سے زیادہ ہے، اگر وہ حد سے زیادہ ہے تو ایسی چیز کو طہور کہتے ہیں، جو غلط صفت ہے. کہ بھائی میرے کو میری خواہش پوری کرنا ہے، مجھے ہر حال میں یہ چیز حاصل کرنا ہے. بعض لوگوں کے اندر اس قسم کا جذبہ ہوتا ہے. اب اس کے لیے وہ جو ان سے بن پڑتا ہے وہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ اگر اس میں کوئی شخص رکاوٹ ہو تو اس کو قتل بھی کر دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ صفت اس کے اندر حد سے زیادہ ہے جو اس کو نقصان پہنچاتی ہے. اور اگر یہ صفت جتنی ہونا چاہیے، یہ صفت جتنی ہونا چاہیے، کسی چیز کو حاصل کرنے کا جذبہ جتنا ہونا چاہیے اتنا بھی نہیں ہے. جتنا جذبہ ہونا چاہیے کسی چیز کو حاصل کرنے، کسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے،
اتنا بھی نہیں ہے. تو ایسی شکل کو جبن کہتے ہیں. اور اگر یہ اعتدال کے ساتھ ہے کہ جتنا یہ صفت اپنے اندر ہونا چاہیے، جتنی صفت یہ اپنے اندر ہونا چاہیے، تو اس کو عفت کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عفت کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے عفت مانگتا ہوں. عفت، پاک دامنی جس کو کہتے ہیں، یہ بہت بڑی صفت ہے. اور اس کے مقابلے میں جو تیسری صلاحیت ہے انسان کے اندر، جس کو قوت غضبیہ کہتے ہیں، کسی نقصان دہ چیز سے اپنے آپ کو بچانا، دفاعی جو قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، اگر وہ حد سے زیادہ ہے تو وہ بھی نقصان دہ ہے. حد سے زیادہ اگر کسی کے اندر یہ چیز ہے تو وہ بھی نقصان دہ ہے. اور اگر بالکل ہی نہیں ہے تو یہ تو بزدلی ہے. اور اگر درمیان میں ہے تو یہ مطلوب بھی ہے، اور یہ شجاعت کہلاتی ہے. کیا کہلاتی ہے؟ شجاعت. یہی اصل بہادری، یہی اصل شجاعت. تو یہ جو تین صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان میں رکھی ہے، عقل کی صلاحیت، قوت شہوانیہ اور قوت غضبیہ، یہ ہے وہ چیزیں جو انسان کے اندر بطور اخلاق کے رہتی ہے اور عمل کی شکل میں اس کا ظہور ہوتا ہے. جس کے اندر جس کیفیت کی چیز ہے وہ چیز اس کے سامنے ظاہر ہوگی. اور ان تینوں چیزوں اور ان تینوں صلاحیتوں کا صحیح استعمال اس وقت ہوگا جب انسان میں اللہ کا خوف اور خشیت ہوگا. اللہ کا خوف اور خشیت. عقل کی صلاحیت کا صحیح استعمال، قوت شہوانیہ کا صحیح استعمال، قوت غضبیہ کا صحیح استعمال کب ہوگا؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کی خشیت ہو، اللہ کا ڈر ہو. اگر یہ چیز ہے تو ان کا استعمال صحیح ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے ہر چیز کے لیے کنٹرولر ہوتا ہے. آپ ایک کمپنی چلاتے ہیں، آپ کا ایک نظام ہے، تو آپ کا ایک بندہ ہوتا ہے جو پوری چیز کو کنٹرول کرتا ہے. اگر وہ نہ ہو تو پورا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے. اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہوتی ہے. اسی طریقے سے یہ جو ہمارے باطنی معاملات ہیں اور یہ جو صلاحیتیں ہیں، یہ اسی وقت صحیح طور پر استعمال ہوگی جب ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہو. اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، آخرت کی فکر ہے، تو پھر یہ ساری صلاحیتیں صحیح طریقے سے استعمال انسان کرے گا. عقل کا بھی استعمال صحیح کرے گا، قوت شہوانیہ کا استعمال بھی، یعنی کسی چیز کو حاصل کرنے کی جو انسان کے اندر خواہش اور جذبہ ہوتا ہے، اس کا بھی استعمال صحیح کرے گا. ہر آدمی چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ حاصل کر لے، لیکن اس کو اگر اللہ کا ڈر ہوگا تو پھر وہ حلال اور حرام کی تمیز کرے گا. اور اسی طریقے سے قوت غضبیہ، یعنی کسی چیز کے ڈیفینس کی جو صلاحیت ہے، اس کا استعمال بھی وہ صحیح کرے گا. اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اللہ کا خوف. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے پاس علم ہو. کیا ہو؟ وہ جو میں نے شروع میں آیت پڑھی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے حقیقی خوف اور ڈر تو علماء یعنی علم والے ہی کرتے. علم ہے تو خوف ہے، علم و معرفت نہیں ہے تو خوف بھی نہیں ہے. جس کو جتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کی معرفت ہے، علم ہے، جانکاری ہے، وہ اتنا ڈرا ہوا ہے. جو جتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات سے ناواقف ہے، وہ اتنا زیادہ نڈر ہے. اب اگر ہمارے ذہن میں یہاں پر ایک سوال پیدا ہو کہ بہت سے بیچارے ان پڑھ قسم کے، جاہل قسم کے گاؤں والے بوڑھے جنہوں نے کبھی اسکول کا منہ بھی نہیں دیکھا، لیکن وہ اللہ سے بہت ڈرنے والے ہوتے ہیں،
پہلی صف میں نماز پڑھنا، جھوٹ سے پرہیز کرنا، ناپ تول کے اندر برابری کرنا، یہ ان میں نظر آتا ہے. یہ تو پڑھے ہی نہیں ہے، انہوں نے تو کچھ زیادہ جانا ہی نہیں ہے. تو یہاں یہ بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہی لوگ ڈرتے جو علماء ہیں. اس سے مراد مدرسے سے فارغ علماء ہونا ضروری وہ تو ہے ہی، انہوں نے تو علم ہی حاصل کیا ہے، لیکن وہ ضروری نہیں. جس کے پاس جتنا علم ہے، جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے احکام کی جتنی معلومات ہے، وہ اس کے بقدر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے. اس بیچارے بوڑھے دیہاتی کو اتنا معلوم ہے کہ بھائی جھوٹ بولنے سے اللہ بہت ناراض ہوتے ہیں، اور اس نے اس کو اپنے دل کے اندر بسا لیا ہے، تو وہ ڈرتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا. تو خلاصے کے طور پر جو بات نکلتی ہے وہ یہ نکلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف یہ انسان کے ان صلاحیتوں کے صحیح استعمال کے لیے ضروری ہے. یہ کنٹرولر ہے. جن کے دلوں میں خوف نہیں ہے وہ بھی کنٹرول میں نہیں ہے. بہت سارے لوگ جو بڑے بڑے غلط کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ اسی لیے کہ ان کو آخرت کی فکر ہی نہیں ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہو کر جواب دہی کا ڈر ہی نہیں ہے، کبھی جہنم سامنے آتی ہی نہیں ہے، یا انہیں بہت سارے معاملات کے اندر معلومات ہی نہیں ہے، اس میں لگے ہوئے ہیں. اور اس خوف و خشیت کے لیے علم ضروری ہے. علم کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقیقی خوف آ ہی نہیں سکتا. اسی وجہ سے کتابوں میں لکھا ہے کہ جو جتنا بڑا متقی ہے وہ اتنا ہی ڈرنے والا ہے، جو جتنا بڑا علم والا ہے وہ اللہ سے اتنا ہی ڈرنے والا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس علم ہے. اس کے پاس کیا ہے؟ علم ہے. تو یہ ایک پوری ترتیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں دو طرح کی صفت پیدا کی، ایک صفت علم کی ہے، ایک صفت عمل کی ہے. عمل یہ مظہر اخلاق ہے، جیسے آپ کے اخلاق ہوں گے ویسے عمل ظاہر ہوں گے. اور یہ اخلاق جو ہے وہ علماء کے تجزیے کے مطابق تین طرح سے ہے. ایک ہے عقل کی صلاحیت، قوت، دوسرا قوت شہوانیہ، اور تیسرا قوت غضبیہ. ان کے اندر اعتدال کی تین شکلیں ہیں. عقل کا اعتدال حکمت کہلاتا ہے، قوت شہوانیہ کا اعتدال عفت کہلاتا ہے، اور قوت غضبیہ کا اعتدال یعنی جو مطلوب ہے، جو درجہ ہونا چاہیے، وہ شجاعت کہلاتا ہے. ان سب پر انسان صحیح طریقے سے عمل کب کرے گا؟ جب اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا. اور اللہ کا خوف آتا ہے علم سے. اس سے پتا چلا کہ سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ علم. اسی وجہ سے ہمیں دین کا علم خاص طور سے حاصل کرنا اور اپنے بچوں کو، اپنے لوگوں کو حاصل کرانا ضروری ہے. علم سے ناواقفیت کی وجہ سے بہت سارے کام جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں وہ ہم سے ہو رہے ہیں. علم ہی نہیں ہے. ایک بچہ ایجوکیشن لے رہا ہے، 10th پاس کیا، اب اس کو کون سا راستہ اور کون سی لائن اختیار کرنا ہے، یہ ایک باپ پر اور اس کے بیٹے پر ضروری ہے کہ معلوم کرے کہ اس لائن سے پڑھنے کے بعد وہ کس فیلڈ میں جائے گا. اب یہاں پر معلومات ضروری ہے. بہت سے ایسے لوگ سے سابقہ پڑھتا ہے، آتے ہیں، پھر جب پھنس جاتے ہیں کہ ہم نے تو اس لائن سے پڑھا ہے، جاب اسی میں مل رہا ہے، اب صرف بینک میں جاب مل رہا ہے، اب صرف فائنینس جو ہے وہ کمپنیوں میں ہی جاب مل رہا ہے، وہاں سوائے لون اور انٹرسٹ اور اس طرح چیزوں کے. ارے بھائی پہلے ہی آپ کو معلوم کرنا چاہیے کہ میرا یہ جو ہے اس کا اینڈ کیا ہے. دنیاوی تعلیم تو حاصل ہی کی جاتی ہے نا دولت پیسے کمانے کے لیے،
تو کم سے کم اس میں اتنی تمیز تو ہونا چاہیے کہ حلال آئے، حرام سے بچے. آپ خوب آگے بڑھیں، ضرور پڑھیں، لیکن حلال اور حرام کی جو بنیادی تمیز ہے وہ تو انسان کو حاصل کرنا ضروری ہے. تو دیکھیے معلومات بہت ضروری ہے. اسی طریقے سے دینی معاملات میں، دنیاوی معاملات میں ہر جگہ پر آپ کو علم جو ہے وہ سب سے مقدم نظر آئے گا. اس لیے اپنے آپ کو دینی علم سے بھی خاص طور پر انسان جو ہے وہ مزین کرے، اس کو حاصل کرے، اچھے لوگوں کو پڑھے، اچھے لوگوں کو سنے، اچھے لوگوں سے جو ہے وہ معلومات حاصل کرے، مسائل معلوم کرے، دین کی باتیں معلوم کرے، تاکہ ہمارے میں اللہ کا خوف بھی پیدا ہو اور جو ہمارے اعمال ہیں وہ بھی صحیح ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب